ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم۔ سورہ یوسف کی 100 آیت مقدسہ ہو گئی۔ گزشتہ درس میں یوسف علیہ السلام کے والدین کریمین اور 10 بھائی اور پوری فیملی وہ کنعان سے مصر پہنچ۔ اب آگے اچھا وہاں ملاقات ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، مصر کی بادشاہت تو نے عطا کی۔ تؤتی الملک من تشاء وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلمہ، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، واقعہ ختم ہوا یوسف علیہ السلام کی دعا پر۔ رب فرماتے یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جس غیب کی ہم تیرے طرف وحی کرتے ہیں، من ذالک من انباء الغیب نوحی ہی، ہم اس کو آپ کے طرف وحی کرتے ہیں۔ الیک وما کنت لدیہم، اور اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور جب برادران یوسف اپنی سازش پر متفق ہو رہے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ آپ کی نبوت کا یہ آپ کی نبوت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ اب آپ تھے ہی نہیں، اور آپ یہ واقعات کس طرح بیان کرتے ہیں، اور نہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اب خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور آپ ان سے اس دین کی تبلیغ پر کسی اجر کا سوال نہیں فرماتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یعنی یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں رب کریم نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی آخری وہ بتایا کہ یعقوب علیہ السلام نے مصر میں، یہ جب مصر میں گئے تو یعقوب علیہ السلام نے کتنا وقت گزارا؟ 24 سال وہاں گزارے، 24 سال وہاں پہ قیام فرمایا، وہیں آپ کی وفات ہوئی۔ وصیت فرمائی کہ مجھے فلسطین شام کے سرزمین کے طرف اپنے والد اسحاق علیہ السلام کے برابر دفنا دینا۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور خود فلسطین تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ دوبارہ مصر میں آئے اور
مزید 23 سال زندگی مصر میں گزاری۔ یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال اور یوسف علیہ السلام کے عمر مبارک 120 سال ہوئی۔ جب یوسف علیہ السلام نے علامات وفات ملاحظہ فرمائے تو اپنے بھائی یہودا کو اپنا جانشین کر کے اپنی اولاد کو ان کے سپرد فرما کر پھر آگے دعا کرتا ہے۔ پھر یہ دعا کی۔ اس میں عام مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ وہ اپنے حسن خاتمے کی دعا کیا کریں اور دعا سے پہلے حمد باری تعالیٰ کریں کہ یہاں پہ پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، فاطر السماوات والارض، اور ہر دعا میں آخرت کی دعا ضرور مانگا کریں، صرف دنیا کے دعاؤں پر اکتفا نہ کیا کریں۔ اس میں اختلاف ہے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام سے پہلے وفات پائی یا بعد میں۔ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ کچھ دن بعد فوت ہوئی۔ آپ کو اہل مصر نے دریائے نیل میں دفن کیا، پھر جب 400 برس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے تو ایک بوڑھیا کے بتانے پر یوسف علیہ السلام کا تابوت شریف اپنے ہمراہ لیا۔ بوڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا وعدہ لیا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر شریف کا پتہ بتاؤں گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو اللہ سے دعا کریں کہ مجھے بھی جنت میں آپ کے مرتبے میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو بنی اسرائیل کے پہلے نبی اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی۔ یہاں دیکھ آپ کو چند باتیں بتاؤں، بڑی اچھی اچھی باتیں یہاں پہ انہوں نے کی ہیں۔ یہ اس کے استقبال میں ہم نے مختصر سے بات کی اور تفصیلی گفتگو کا ٹائم اس میں اتنا نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ 24 سال رہے، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کو شام منتقل کر دیا جائے، اپنے والد کے پہلو میں دفنا دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے میت کو لے کر خود شام گئے، پھر لوٹ آیا اور اس کے بعد 23 سال زندہ رہے۔ پھر جب انہوں نے جان لیا کہ انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، باہر اللہ تعالیٰ کے بجانا ہے، تو انہوں نے دعا کی۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس کی نعمتوں کا بیان کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنا سوال کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے جد کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس طرح دعا کی تھی۔ سورہ شعراء میں، وہاں مدرسے میں ہمارا چل رہا ہے، کل سورہ شعراء ختم ہو رہا ہے، یہ واقعہ ہم نے پڑھا۔ تو کیا الفاظ ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا سو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ویطعمنی ویسقین، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے، اور میں جب بیمار ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ مجھے زندگی دیتا ہے، وہ مجھے وفات دے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ کہ میں امید کرتا ہوں معاف کر دے میری خطائیں قیامت کے دن۔ ربی هب لي حکما والحقنی بالصالحین، انہوں نے بھی یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ واصل کر۔ وَجَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ،
اور میرے بعد آنے والے نسلوں میں میرا ذکر جمیل جاری فرما، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت نعیم، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما دے، وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے عرفی باپ کی مغفرت فرما، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے حشر کے دن شرمندہ نہ فرما، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کار آمد ہوگا نہ اولاد، غیروں کے لیے، مسلمان کے لیے۔ اور ہمارے پیارے قائد دو جان نے بھی اس طرح دعائیں کی ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے تو یہ کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کا ملک ہے اور اسی کی حمد ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، اور گناہوں سے باز آنا اور عبادت کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے بعد یہ کہے اے اللہ مجھے بخش دے، یا جو بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، پھر اگر اس سے نہیں وضو کیا تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ یہاں پہ آخر میں جو دعا کی ہے، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ اس پر کچھ بات کرتے ہیں کہ اس آیت کا تفسیر میں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کی، اور انہوں نے قتادہ کا یہ قول نقل کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے ملنے کی دعا کی، اور ان سے پہلے کسی نبی نے موت کی دعا نہیں کی، اور اکثر مفسرین کا یہی مختار ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ہر صاحب عقل زندگی کے مقابلے میں موت کو ترجیح دے گا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں باقی ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ دنیا کی بڑی لذتیں کھانے جمع کرنے اور حکومت اور اقتدار میں، یہ سب چیزیں زائل ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں باقی ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ایک نہ ایک دن یہ رہ جائیں گی، چلے جائے گا انسان، یہ عارضی ہیں سب، اور اس کے نتیجے میں بال بچوں کی ذمہ داریاں، یہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مشکلات ہیں پوری کرنے میں انسان تا حیات مشقت میں مبتلا رہتا ہے، اور حکومت و اقتدار کی لذت کے ساتھ ان گنت مسائل پریشانیاں اور خطرات ہیں، اور جب تا حیات مشقت میں مبتلا رہتا ہے اور حکومت اقتدار کی لذتوں کے ساتھ یہ برداشت کرتا رہتا ہے، تو صاحب عقل ان معانی پر غور کرے گا تو وہ یہی تمنا کرے گا کہ حیات جسمانیہ زائل ہو جائے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میرا بھی یہی حال ہے، میں جسمانی لذات کے معائب سے واقف ہوں، اور میں چاہوں تو ان کے عیوب بیان کرنے میں بڑی ضخیم کتابیں لکھ سکتا ہوں، اور اب اکثر اوقات میں جب میں نے یوسف علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی تو میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ میرے استاد نے اس پر تھوڑے سی باتیں لکھی کہ میں راضی کے علوم و معارف اور ان کے نکتہ فرینیوں کی گرد راہ کے بھی برابر نہیں ہوں، میں ان کے تحقیقات اور تدقیقات سے استفادہ کرتا ہوں، ان کے دسترخوان علم کا ایک ادنا ریزہ خوار ہوں، اور ان کا روحانی شاگرد ہونا اپنے لیے باعث فخر گردانتا ہوں۔ اس کے باوجود بصد ادب مجھے امام راضی کی اس تحقیق سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ میرے نزدیک موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا نہیں کی تھی اور نہ اس کی دعا کی تھی، بلکہ ان کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ جب تو میری روح قبض فرمائے تو حالت اسلام پر موت ہو، یہ دعا کی۔ کہ دیکھیں الفاظ کیسے تھے، توفنی مسلم، مجھے موت حالت اسلام میں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ دعا کی، موت کی تمنا نہیں کی۔
اور نہ اس کی دعا کی تھی، بلکہ ان کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ جب تو میری روح کو قبض فرمائے تو حالت اسلام پر میری روح کو قبض فرمانا۔ اس میں مرنے کی دعا نہیں ہے بلکہ تا حیات اسلام پر جینے کی دعا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اے اللہ مجھ سے اسلام کو سلب نہ کرنا حتیٰ کہ تو مجھے موت عطا کرے۔ اور ابن قول اور عقیل کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا نہیں کی تھی، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کی موت صفت اسلام پر آئے، اور اس دعا کا معنی یہ کہ جب تو مجھے موت عطا فرمائے تو حالت اسلام پر موت عطا فرما۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جان نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہو تو وہ یوں دعا کرے، اے اللہ جب تک میری لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت عطا فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، جب تم میں سے کوئی شخص مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اور زندگی مومن میں صرف نیکیوں کی زیادتی کرتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک شخص ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے، اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے توبہ کر لے، تو موت کی تمنا نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو خود اکابر انبیاء میں سے ہیں، اور صالحین کا اطلاق تو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ان سے کم مرتبے کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، تو پھر صالحین کا کیوں گا؟ انعم اللہ علیہم النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے صالحین بعد میں آئے سورہ نساء 69 نمبر آیت میں، تو وہ تو کم مرتبے کے لوگ ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صالحین سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد ان کے آباء کرام حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ ان کی تدفین کے بارے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہودا کو وصیت کی اور فوت ہو گئے۔ ان کی تدفین میں لوگوں نے نزاع کیا، لڑائی کی کہ کہاں تدفین کریں، تو یوسف کی برکت کے حصول کے لیے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کو ان کے محلے میں دفنایا جائے۔ پھر انہوں نے اس پر اتفاق کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ ان پر سے پانی گزر کر سب تک پہنچے۔ پھر انہوں نے لکڑی کے صندوق میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دفنایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا صندوق وہیں رہا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے روانہ ہوئے تو اپنے ساتھ اس صندوق کو لے گئے۔ اب اس کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ صندوق پھر کیسے لے گئے، یہ دیکھیں۔ اچھا اس کی عمر یہ تو پوری ابھی ہم نے بتائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلایا، کہا کہ میرے بھائیوں میں نے دنیا میں کسی سے بھی اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ نہیں لیا، اور مجھے یہ پسند تھا کہ میں لوگوں کی نیکیاں ظاہر کروں اور ان کی برائیاں کو چھپاؤں، اور دنیا سے میرا یہی آخرت کے لیے زاد راہ ہے۔ اے میرے بھائیوں، میں نے اپنے باپ دادا جیسے عمل کیے ہیں تو تم مجھے ان کے قبروں کے ساتھ ملا دینا، اور ان سے اس بات کا پکا وعدہ لیا، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، انہوں نے وہیں جو واقعہ ہے وہاں دفنا دیا۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق معلوم کیا ان کا صندوق کہاں دفن ہے، تو ایک بوڑھی عورت کو اس کا پتہ تھا، اس کا نام شاہ روح بنت شیر ابن یعقوب تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں ایک شرط پر تم کو اس کا پتہ بتاؤں گی۔ اس نے کہا یہ شرط کیا ہے؟ بوڑھی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہا کہ شرط ایک تو یہ ہے کہ میں بوڑھی ہوں، جوان ہو جاؤں، دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے کہا دوسری شرط کہ میں جنت میں آپ کے درجے میں آپ کے ساتھ رہوں، ایک جوان ہو جاؤں دوسرا آپ کے ساتھ رہوں۔ پہلا شرط تو قبول ہوا، دوسرے پر موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے خاموش رہے، وہی ہوئی کہ اس شرط کو بھی مان لو۔ آپ نے مان لیا، پھر
اس بوڑھیا نے اس صندوق کی رہنمائی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کو نکالا۔ اچھا یہ واقعہ ہے۔ پھر ایک اور حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ، کافی ساری حدیثیں میں جمع کیے، میں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جب کسی کام کے متعلق سوال کیا جاتا، اگر آپ کا ارادہ اسے کرنے کا ہوتا تو فرماتے ہاں، اور اگر آپ کا ارادہ نہ کرنے کا ہوتا تو آپ خاموش رہتے، اور آپ کسی کام کے متعلق نہ نہیں فرماتے۔ آپ کے پاس ایک دیہاتی عرابی آیا اور اس نے کچھ سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے اسے گویا جھڑکنے کے انداز میں فرمایا، اے عرابی، اے دیہاتی، مانگ کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس پر رشک آیا اور ہم نے گمان کیا کہ اب وہ جنت مانگے گا۔ حضور نے مانگو، کیا مانگنا؟ اس نے کہا میں آپ سے ایک سواری کا سوال کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہیں مل جائے گا۔ پھر فرمایا سوال کرو۔ اس نے کہا میں اس کے پالان کا سوال کر دوں جو اونٹ کے اوپر رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہیں مل جائے گا۔ پھر فرمایا سوال کرو۔ اس نے کہا میں آپ سے سفر کا خرچ مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہیں مل جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ کریم نے کہا ہمیں اس پر تعجب ہوا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو جو ہے جن چیزوں کا سوال کیا وہ ان کو دے دو۔ پھر اس کو 2 چیزیں دے دی گئی۔ پھر حضور علیہ السلام نے اچھا وہ چیزیں ملی۔ پھر اس دیہاتی کو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بولا اس کے سوال میں اور بنی اسرائیل کی بوڑھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے؟ حضور نے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار جانے کا حکم ہوا تو آپ کے پاس سواری کے لیے جانور لائے گئے۔ وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پھیر دیے اور خود بخود پلٹ کر واپس آ گئے، جانور آگے نہیں جا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب یہ کیا ماجرا ہے؟ حکم ہوا کہ تم یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، اس کے لاش مبارک کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ قبر ہموار ہو چکی تھی اور ہم موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا وہ قبر کہاں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کو پتہ ہے وہ قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھیا کو بلوایا۔ جب وہ پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا علم ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں بتاؤ؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم جب تک تم میرا سوال پورا نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے؟ اس بوڑھیا نے کہا اچھا میں یہ سوال کرتی ہوں کہ جنت کے جس درجے میں تم رہو گے اس درجے میں میں رہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا صرف جنت کا سوال کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں تمہارے درجے میں نہ ہوں، صرف جنت نہیں تمہارے درجے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ٹالتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ وہ درجہ دے دو، اسے تم کو کمی نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جنت کا وہ درجہ دیا، اس نے قبر بتائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو سمندر کے پار وہ لے گئے۔ تو یہ کافی سارے واقعات ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک جگہ کوئی دفنایا جائے تو وہاں سے لے جانا صحیح ہے، بس ایک دفنا دیا وہاں رہے، یہ صحیح بات ہے۔ ویسے اگر کوئی جو ہے یہاں انتقال کر کے کہتے پنجاب جاتے یہ جاتے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ بس جہاں بھی اتنی تکلیفیں اٹھائے یہاں زندہ الگ ہے، مردے الگ ہے، بس الگ الگ زندگی ہے، لیکن حرام نہیں ہے، بہرحال جائز ہے، لیکن اچھی بات یہ نہیں ہے۔ اور نکالنا تو منع ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو نکالنا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ایک مردے کو نکال کے پھر دوسرے کو نکالیں، یہ بات تو بالکل ہی عجیب ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ تم سے تو بوڑھی اچھی تھی کہ تم ہم کہتے مانگ تو کہتے اونٹ چاہیے، مانگ اس کا پالن چاہیے، مجھ کا خرچہ چاہیے۔ اور اس نے کیا سوال کیا کہ جنت چاہیے، وہ بھی آپ کے درجے میں۔
تو اللہ والوں کے پاس بہرحال بڑے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیارات بھی ہوتے ہیں، ورنہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کے نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ والے اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے۔ بخاری کی تو انبیاء کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے، عام اولیاء کی شان ہے کہ اس پیارے آقا دو ہزار نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتے اگر مجھ سے وہ کوئی مانگے تو میں عطا کرتا ہوں۔ تو نیک لوگوں کی ہم نشینی ان کی محبت کی وجہ سے دنیا و آخرت کی خوشیاں، اور کچھ مانگے بھی نہیں، صرف ان سے محبت کرے تو پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے انہیں محبت ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آیت سنائی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کے فرمان بردار، نبی کے اطاعت گزار، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ فاجر و فجار جو ہے پھر خاص کر نیک لوگوں سے نفرت کرنے والے، ان کے عیب تلاش کرنے والے، انہیں اذیت دینے والے، یہ دنیا میں سب سے بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو واقعہ پڑھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے نہ انہیں تانا دیا نہ یاد دلایا، اور کہا اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، اور بھائیوں کو کہتے میں نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ان کی خوبیاں بیان کی، برائیاں نہیں۔ ہم اس کے برعکس ہوتے ہیں، نہ بھائی کو معاف کرتے ہیں، نہ دادا حال کو معاف کرتے ہیں، نہ نانا حال کو معاف کرتے ہیں، بس لگے رہتے ہیں کہ کسی کو پریشان کریں۔ اور بہتر مسلمان وہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے، بدترین انسان وہ ہے کہ ان سے ان کے گھر والے، ان کے فیملی والے، ان کے خاندان والے، جہاں پہ یہ کام کرتا ہے ہر انسان اس سے پریشان ہے، بچھو کی طرح اس کا کام ہو جہاں بیٹھے ڈھنگ مارے، تو یہ بدترین لوگوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے بنائے، دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔